والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم. معزز و محترم حاضرین سامعین اور ناظرین، قرآن کریم سورۃ الاسراء، جس کا ایک نام سورۃ بنی اسرائیل بھی ہے، اس سورہ مبارکہ کے بعد سورۃ الکہف شروع ہوتی ہے. دونوں 15ویں پارے میں ہیں اور پھر یہ جاری رہتی ہے 16ویں پارے کے شروع تک. سورۃ الکہف جمعہ کے دن پڑھنے کا خاص ثواب بھی احادیث میں بیان ہوا ہے، اس کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی گئی ہے. سورۃ الکہف کی آیات میں سے 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی مثال بیان فرمائی، اور یہ قرآن کریم کے بہت ہی کثرت سے دہرائے جانے والے مضامین میں سے. قرآن کے سارے مضامین یا اکثر مضامین، ان کی یعنی خاصیت یہ ہے یا قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ وہ مختلف باتیں بار بار دہراتا ہے. قرآن کریم کا ایک نام مثانی ہے، بار بار دہرائی جانے والی کتاب. تو قرآن کو بھی بار بار پڑھا جاتا ہے، اور قرآن خود بھی اپنے مضامین کو بار بار ذہن نشین کرتا ہے، تاکہ کوئی کسی جگہ سے بھی قرآن اٹھائے تو اس کو زندگی کی باتیں بھی ملیں، مرنے کی باتیں بھی ملیں، مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے کی بعض موت کا ذکر بھی ملے، اور اس کو جھنجھوڑا بھی گیا ہو، کچھ احکام بھی مل جائیں، اس کی اصلاح اور اس کی جو شخصیت ہے اس کی بہتری کے احکام کے باب میں بھی کئی پہلو ہیں جو منکشف فرمائے جاتے ہیں. تو بہرحال اسی قرآن کریم کے مبارک اسلوب کو دنیا کی زندگی کی مثالوں کی صورت میں بھی بہت جگہ دہرایا گیا ہے. ان میں سے ایک مقام یہ سورۃ الکہف کی آیتیں ہیں. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان فرمائی. مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی ان کے سامنے مثال بیان فرمائی. کیا مثال ہے دنیا کی زندگی کی؟ قرآن کریم نے اس کو جو پانی برستا ہے آسمان سے، اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے. فرمایا کماء انزلناہ من السماء، یہ اس پانی کی طرح ہے جو ہم آسمان سے نازل کریں. فاختلط به نبات الارض، پھر اس سے زمین سے ملا جلا سبزہ اگے. یعنی آج کل ویسے بارشوں کا موسم ہے، اور یہ بارشوں کا موسم ہے، بارشوں سے متعلق قرآن کریم کے بہت زیادہ جو قرآن کریم کے انسان کو متوجہ کرنے والی آیات ہیں. خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے جو مظاہر ہیں فطرت کی، ان کی طرف جو رغبت دیتی ہیں کہ یہ دیکھیں آپ دنیا کے اس نظام کو. تو ان میں بارشوں کا ذکر بار بار ہوا ہے. آسمان سے پانی کا اترنا یا زمین سے پانی کا آسمان کی طرف جانا، پھر بادلوں کی صورت اختیار کرنا، پھر زمین پہ آنا، اور پھر زمین کا سیراب ہونا، اور پھر اس سے ہرے بھرے کھیت یا مختلف میوہ جات اور مختلف جو سبزے ہیں ان کا اگنا. اس کو قرآن کریم نے کثرت کے ساتھ بیان فرمایا. تو یہ مثال دنیا کی زندگی کے لیے بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی اترے، اور پھر اس پانی کے نتیجے میں زمین سیراب ہو جائے اور فرٹائل ہو جائے، اور پھر اس سے مختلف قسم کے سبزے جو ہیں وہ زمین سے اگیں. فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اور پھر یہی سبزہ جو ہر طرف کھیت اور کھلیانوں کی صورت میں لہراتے کھیتوں کی صورت میں موجود ہو، انسان کی آنکھوں کے لیے بھی بڑا خوبصورت
نظارہ پیش کرے اور اس کی ضرورتیں بھی اس سے پوری ہوں، لیکن اچانک یہ جو سبزہ ہے یہ سارا ختم ہو جائے، چورا چورا ہو جائے، تزرع الریاح، اور اسے ہوا اڑا رہی ہو، یعنی اتنا خشک ہو جائے کہ اس کا وزن بھی ختم ہو جائے، اور یہی سبزہ اور بڑا خوبصورت نظارہ جو انسان کو نظر آ رہا ہو اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے ختم ہو جائے، ہوا اسے اڑاتی پھرے، اس یعنی خشک جو گھاس کی طرح ہو جائے یا تنکوں کی طرح ہو جائے وہ سبزہ، اور جس کو ہوا اڑاتی پھرے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر۔ اسی مثال کو سورۃ یونس میں بھی بیان فرمایا گیا، قرآن کریم کی سورہ یونس، اس میں بیان فرمایا گیا انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، بے شک دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی جیسی ہے جسے ہم آسمان سے نازل کریں یا ہم نے نازل کیا، فاختلط به نبات الارض، اور اس سے ملا جلا سبزہ ہوگے، مما یأکل الناس والانعام، جسے انسان بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں، یعنی جانوروں کے لیے گھاس وغیرہ، انسانوں کے لیے فصلیں ہیں یا مختلف میوہ ہیں وہ اس سے ہوگے، اور جانوروں کے لیے جو گھاس ہوگے پھر جانور بھی بہت سے وہ ہیں کہ جو انسان کے لیے حلال کیے گئے ہیں، لہٰذا وہ جانور بھی پھر انسانوں کی خوراک بنتے ہیں۔ حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفا، یہاں تک کہ زمین جب اپنا مکمل حسن اور جوبن اختیار کر لے، یعنی جب بارش ہو، زمین سیراب ہو جائے اور ہر طرف فصلیں ہوں، میوہ جات ہوں، باغات ہوں، درخت ہوں، تو یہ ایسا خوبصورت منظر ہے ہریالی کا جسے قرآن زخرف کہہ رہا ہے، جیسے یعنی زمین گویا سونا ہو کر رہی ہو اور یہ ہر طرف خوبصورت نظارہ پیش کر رہی ہو۔ وزینت، اور زمین پوری طرح گویا ڈیکوریٹڈ اور سجی ہوئی حالت میں ہو جائے۔ وظن اہلها انہم قادرون علیہ، اور زمین کے مالک یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ جو ہمارا سبزہ اگا ہے یا زمینیں آباد ہوئی ہیں اور اس سے جو کچھ اب پروڈیوس حاصل ہوگی، پیداوار حاصل ہوگی، یقیناً ہمیں اس پر اب مکمل اختیار حاصل ہے۔ ظاہر جو 1000 کنال یا کئی ایکڑ کا مالک ہو اور اس کی فصلیں جوان ہو جائیں یا باغات ہیں اور وہ اپنی اس رائپنس کو اور پکنے کی عمر کو پہنچ جائیں تو بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، ابھی اتاریں گے اور ہم یہ خریدیں گے وہ خریدیں گے، زندگی کی ضرورتیں پوری کریں گے، آسائشیں یا جو خواہشیں ہیں ان کو پورا کریں گے۔ تو فرمایا زمین کے مالک یہ سمجھ بیٹھے کہ اب تو یہ ان کے اختیار میں یا ان کے قبضے میں آ چکا ہے سب کچھ۔ اتاہ امرنا لیلا ونہارا، فرمایا ان کے اس یقین کے بعد جو ہے ہمارا فیصلہ کچھ اور ہو جائے اور ہمارا فیصلہ رات کے وقت آ جائے یا دن کے وقت، فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، اور ہم اسے چورا چورا کر کے رکھ دیں، یعنی جس پر اس کی بڑی امیدیں تھیں کہ اب یہ کہیں نہیں جا سکتا، یہ کروڑوں کا مال ہے، لوگوں سے وعدے کر رکھے ہوں کہ آپ کو پیمنٹ، فصلیں آئیں گی تو پیمنٹ کریں گے، اللہ فرماتا ہے لیکن ہمارا فیصلہ رات کو آ جائے یا دن کو آ جائے، وہ آندھی کی صورت میں ہو، طوفان کی صورت میں ہو، زلزلے کی صورت میں ہو، اور وہ ساری جو ہری بھری جو فصلیں ہیں یا کھیت ہیں، باغات ہیں، وہ سارے ایک پل میں تباہ ہو جائیں۔ کأن لم تغن بالامس، یوں محسوس ہو کہ جیسے کل یہاں کچھ تھا ہی نہیں، یعنی وہ قصہ پارینہ اور قصہ ماضی بن جائے ایک لمحے میں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اس طرح ہم فکر کرنے والوں کے لیے اپنی آیتیں اور اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں، جو صاحب عقل، صاحب فہم لوگ۔ اسی مثال کو پھر 27ویں پارے میں سورۃ حدید میں دہرایا گیا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، دنیا کی زندگی کی مثال کیسی ہے، اس میں کئی سٹیجز بیان فرمائے گئے ہیں ہیومن لائف کے، لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ 5 گویا سٹیجز ہیں۔ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے دنیا کی زندگی ایسے ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ کھیل کود ہے، لعب و لہو، لعب کہتے ہیں ان کھیلوں کو عموماً جو بہت چھوٹے بچوں کو کھیلے ہوتے ہیں جن سے وہ زیادہ مانوس ہوتے ہیں،
لہو جو ہے وہ ذرا بڑی عمر کے لوگ جو ہیں ان کی دلچسپی کے جو مشاغل ہیں وہ لہو میں. اور پھر تیسری چیز ہے وہ زینت. زینت کہتے ہیں فیشن، یعنی جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے، پہلے انسان کھیل کود ہیں یا مختلف گیمز ہیں، چھوٹے بچے ہیں تو وہ مٹی کے کھلونے بناتے ہیں، اس طرح پڑھتے پڑھتے پھر چابی والے کھلونے آ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ کھلونا نہیں ہونا چاہیے، سچ مچ کا سائیکل یا موٹر سائیکل ہونا چاہیے. تو یہ لائب اور لہو کے سٹیجز ہیں. تیسرا سٹیج ہے وہ فیشن کا ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر فیشن میں پڑ جاتا ہے، کپڑے ایسے ہونے چاہیے، جوتا ایسا ہونا چاہیے، بال ایسے بنانے چاہیے. یہ ایک عمر ہے انسان کی. اور پھر تیسرا سٹیج ہے، چوتھا سٹیج ہے پھر انسان کی زندگی کا وتفاخر بینہم. اس میں زیب و زینت کی چیزوں میں اتنی دلچسپی نہیں رہتی، لیکن یہ دلچسپی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ اب جو ہے ایسی چیز ہو کہ جس پر میں فخر کر سکوں، جو میرے داد حال کے پاس اور کسی کے پاس نہ ہو، میرے کزنز میں سے کسی کے پاس نہ ہو. ایسا ماڈل ہونا چاہیے، ایسا گھر ہونا چاہیے. کوئی بھی چیز ہے تو وہ اس انداز میں ہونی چاہیے کہ جو کسی اور کے پاس نہ ہو. یعنی انسان جو ہے وہ کمپیریزن یا مقابلہ بلکہ کمپٹیشن کی جو کیفیت ہے، دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہوئے کہ دوسروں سے بہتر اور اچھا ہو جاؤ، تو یہ مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ زندگی کا اگلا سٹیج. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اور اسی کے ساتھ پھر ملتا جلتا سٹیج ہے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کہ مال بھی زیادہ ہونا چاہیے اور اولاد بھی زیادہ ہونا چاہیے. یعنی بچوں کے بعد میں بھی دوسروں پر فخر اور اس کا مقابلہ، اور مال میں بھی مقابلہ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. اس سے حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور اس کی کچھ خواہشیں جوان ہوتی جاتی ہیں. خصوصاً بڑھاپے میں فرمایا مال کی محبت اور زیادہ جینے کی محبت یہ جوان ہو جاتی ہے. حالانکہ انسان کو تھک جانا چاہیے جی کر کے، اب 50 سال گزار لیے ہیں، 60 گزار لیے ہیں، اب آرام کرنا چاہیے. لیکن خواہش حیات جو ہے وہ اور بڑھ جائے گا دیدار سے شوق دیدار. کہ وہ نعمت ہے کہ سیر اس سے نہ مہمان ہوگا. یہ دیدار سے شوق دیدار، جینے سے جینے کا شوق بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ انسانی زندگی کی انسانی جو فطرت ہے اس کی ایک لازمی عنصر کے طور پر حدیث پاک میں بیان فرمایا. تو فرمایا پھر انسان اموال اور اولاد میں تکاثر یا کثرت کے حوالے سے مقابلہ سازی کا انسان حصہ بن جاتا ہے. یہ انسان کی زندگی ایسی ہی ہے، سب کی ایسی ہی گزرنی ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں تو سٹیجز بیان فرمائے، پھر ان کی مثال بیان فرمائی کہ یہ ایسی مثال ہے جیسے بارش برسے اعجب الکفار نباتہ، اور جو کاشتکار ہیں زمیندار ہیں ان کو جو اس کے نتیجے میں اگے مختلف پھل اور مختلف سبزے، مختلف فصلیں، وہ یہ سمجھیں کہ یہ اب ہمارے ہو چکے ہیں، اور وہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ خوشی میں اور یعنی خوشحالی کی کیفیت میں تکبر اور عجب کی طرف چلے جائیں. یعنی جس کو عموماً تکبر کہا جاتا ہے یا عجب، خود پسندی، اپنی چیزوں سے پیار کرنا اور محبت کرنا. اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا. پھر فرمایا وہ خشک ہو جائے فتراه مصفرا، اور وہ جو سبزہ تھا، جو ہریالی تھی، پہلے اس کا رنگ سبز تھا، پھر وہ خشک ہو کر پیلی ہو جائے، ساری فصلیں جو ہیں وہ پیلی ہو جائیں. ثم یکون حطاما، اور پھر وہ چورا چورا ہو جائے. جب ان کے اندر سے وہ سیمپلنس ختم ہو جاتی ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے، چیز خشک ہوتی ہے، خشک ہونے کے بعد وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے. اور پھر ظاہر ہے جیسے دوسری جگہ فرمایا، پہلی آیت جو ہم نے پڑھی ہے تزروہ الریاح، پھر اسے ہوا جو ہے وہ اڑائے پھرتی ہے. یعنی یہ اس کی حیثیت ہوتی ہے کہ ایسا تنکا ہے کہ اس کا وزن بھی ختم ہو جائے. بے وزن چیزیں جو ہیں پھر ہوا کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، تو وہ ہوا پھر جہاں ان کو ڈالے. تو یہ یعنی بے قیمت اور بے وزن اور بے مول چیز کی کیفیت میں پہنچ جاتی ہے. وہی چیز جو کبھی زخرف اور سونا تھی، وزینت، اور کبھی بڑی حسین تھی، جمیل تھی. اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کی زندگی کی مثال ہے کہ اس نے اسی طرح ہیومن لائف کو خاص طور پہ ایک اور جگہ سورۃ یاسین میں بیان فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ. ہم جس چیز کی عمر زیادہ کرتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي، اسے پیچھے کی طرف اس کا سفر شروع کر دیتے.
یعنی پرفیکشن کے بعد کوئی اور پرفیکشن نہیں ہوتی، پرفیکشن کے بعد پھر زوال ہے، عروج کے بعد زوال ہے۔ تو قرآن کہتے ہیں تنقیس، یہ نقص، ایک تو تنقیس ہوتی ہے جس کا مطلب کسی چیز کو گھٹانا ہے، اور یہ تنقیس ہے۔ تنقیس کا مطلب یہ ہے یہ پیچھے کی طرف کسی چیز کا سفر، یعنی ہم کہتے ہیں کہ بوڑھا جو ہے اب پھر بچہ بن گئے، تو اس کو قرآن بیان فرما رہا ہے کہ بڑھاپے میں جا کر بجائے آگے بڑھنے کے اس کے ذہنی قوا جو ہے، یہ جسمانی قوا ہیں، ان کا پیچھے کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ خلق میں یعنی تخلیق میں یا اس کی جو اسٹرکچر ہے اس میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ انسان کی زندگی کی مثال ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان۔ اب جس نے بھی اس طرح کی زندگی کے مختلف سٹیجز سے گزر کر موت کو گلے لگایا ہے، تو اب دو میں سے ایک نتیجہ اس نے دیکھنا ہے، وفی الآخرۃ عذاب شدید، یا آخرت میں اس کے لیے عذاب شدید ہے، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور اس کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور اللہ کی رضا ہے، جو دنیا کی سب سے قیمتی اور سب سے یعنی بے بہا مہا ہے، وہ بے بہا دولت ہے جو خالق نے اپنے بندوں کے لیے مقدر فرمائی ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سے اور کوئی بڑی چیز نہیں۔ اس لیے جنتیوں کو جو تمام نعمتوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب تمہیں ایک ایسی نعمت دینے لگا ہوں کہ یہ جو آپ کے سامنے ہیں یہ ساری نعمتیں اس نعمت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ حالانکہ جنت میں لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون کا یہ عظیم اعلان ہے کہ جو انسان کی خواہش ہوگی ہر چیز وہ حقیقت بن کے یا ہر خواب تعبیر بن کے اس کے سامنے ہوگا، لیکن اس کے باوجود اللہ فرمائے گا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے جو اب ملنے لگا ہے حدیث پاک میں، اور جو اب ملے گا وہ کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا اب میں تم سے ایسا راضی ہو گیا ہوں کہ پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ کا راضی ہونا سب سے بڑی دولت ہے۔ رضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم، قرآن کہتا ہے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ بندے سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو یہ دو میں سے ایک نتیجہ قرآن کریم فرماتا ہے یہ سب نے بھگتنا ہے کہ یا وہ عذاب شدید والا ہوگا اور یا مغفرہ اور رضوان والا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا سے متعلق آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے آپ کے ارشادات ہیں۔ یہ جو حدیث ہے اس کو برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں جو اہل جنت کے لیے حضور نے ارشاد فرمائی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یقول لاہل الجنۃ یا اہل الجنہ فیقولون لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک۔ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے خطاب فرمائے گا کہ اے جنت والو، تو وہ عرض کریں گے مولا لبیک وسعدیک، لبیک اے ہمارے رب، زہے نصیب کہ ہم تیرے سامنے حاضر ہیں، وسعدیک یعنی ہمارے لیے یہ بڑی خوش بختی ہے کہ ہم تیرے سامنے ہیں اور تیرے ان بندوں میں ہیں کہ جن پر تیرے انعامات ہوئے، والخیر فی یدیک، اور اے اللہ سارا خیر تیرے ہاتھ میں۔ فیقول اللہ فرمائے گا هل رضیتم، کیا تم راضی ہو؟ فیقولون وما لنا لا نرضى، عرض کریں گے اے اللہ کیا وجہ ہے کہ ہم راضی نہ ہوں؟ کیونکہ یا ربی وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقک، کیونکہ تو نے ہمیں وہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو تیری خلق میں کسی کو نہیں ملی۔ فیقول الا اعطیکم افضل من ذلک، اللہ فرمائے گا کیا اس سے بھی بڑھ کے تمہیں ایک نعمت عطا نہ فرماؤں؟ فیقولون یا رب وای شیء افضل من ذلک، عرض کریں گے مولا اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ سب کچھ تو ہمارے سامنے موجود ہے، کچھ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ فیقول اجل علیکم رضوانی، اللہ فرمائے گا ہاں اس سے بھی بڑھ کر کچھ ہے، احل علیکم رضوانی، اللہ فرمائے گا کہ میں نے اپنی رضا کو تمہارے لیے مقدر فرما دیا ہے، فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اب کبھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا، کیونکہ وہ دارالعمل نہیں ہے، وہاں کوئی ایسا عمل کر ہی نہیں سکے گا کہ جو اللہ کو ناراض کر سکتا ہو، تو لہٰذا اللہ کی رضا جو ہے اسے ابدی دائمی حاصل ہو جائے گی، جس کا کوئی خاتمہ نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال رہے گا اور اس کی رضا شامل حال رہے گا۔ احادیث میں بہت سے اعمال بیان ہوئے ہیں کہ جو اللہ کی رضا انسان کے لیے مقدر فرماتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، ان اللہ یرضی لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ
تین چیزیں پسند فرماتا ہے، یعنی جن پر وہ راضی ہوتا ہے، تین چیزیں۔ وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، اور تین ناپسند فرماتا ہے۔ تین جو پسند فرماتا ہے وہ کیا ہے؟ فَيَرْضَىٰ لَكُمْ أَن تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ان میں سے پہلی یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پہلی اور دوسری یہ ہے، پہلی ہے اس کی عبادت کرو، اور عبادت میں سب سے پہلے فرائض ہیں، اس کے بعد پھر نوافل اور سنتیں اور ساری چیزیں ہیں، یعنی فرائض کو کسی صورت میں قضا نہیں کرنا چاہیے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر جو چیزیں لازم قرار دی گئی۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، دوسری چیز ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تیسری چیز ہے وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی اختیار نہ کرو، تفرقہ بازی کی طرف نہ جاؤ اور انتشار اور افتراق کی طرف نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے ایمان والوں کا آپس میں ایسے جھگڑے کرنا کہ جس میں گروپ بندی ہو جائے، گروہ بندی ہو جائے اور دھڑے بندی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کا اتحاد، اتفاق اور مل کر رہنا پسند ہے۔ حضور نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، جو مسلمانوں کی اکثریت ہے اس پر اللہ کے فضل کا ہاتھ ہے۔ یہ تین چیزیں فرمایا اللہ کو پسند ہیں، ان سے اللہ راضی ہوگا۔ جس نے مسلمانوں کو جوڑنے کی کوشش کی اس پر اللہ راضی ہے، اور جس نے توڑنے کی کوشش کی تو آپ خود سوچ رہے اس کا مطلب کیا ہوگا۔ جب رضا اس کی جوڑنے میں ہے تو پھر توڑنے میں اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب کو دعوت دینے والی بات۔ اور تیسری چیز، تین چیزیں اور دوسری، یعنی جو اللہ کو ناپسند ہے، قیل وقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال، اللہ کو جو چیزیں ناپسند ہیں ایک کیل و قال ہے، غیر ضروری بحثیں ہیں جن کا کوئی نتیجہ نہیں، ایسا ہے تو کیوں ہے اور ویسا ہے تو کیوں ہے۔ یہ اکثر ہمارے جو اختلافات ہیں مسلمانوں کے، وہ غیر ضروری چیزوں پر زیادہ ہے، یعنی جو نہ فرض ہیں نہ واجب ہیں، نہ وہ علت و حرمت کا مسئلہ ہے، نہ کفر و اسلام کی بحث ہے۔ غیر ضروری طور پر فلاں صاحب نے یہ کہا ہے تو میں کہتا ہوں نہیں ایسا نہیں تو ایسا ہے، بھائی اس پر کچھ لوگ میرے ساتھ ہو جائیں، کوئی دوسرے کے ساتھ ہو جائیں، اور میں خود اس بات کو جو میری ذاتی بات تھی اس کو جھگڑا بنا لوں، تو یہ انتہائی ناپسند۔ فرمایا یکرہ، وہ بندہ اللہ کی رضا سے محروم ہے جس نے اس طرح کا اپنا مزاج ڈیولپ کر لیا۔ تیسری چیز ہے وکثرت السؤال، غیر ضروری سوال کرنا جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک تو سوال ہے علم کی دلیل ہے، بلکہ کہتے ہیں سوال جو ہے وہ آدھا علم ہے، لیکن وہ ہے کہ جو خیر کے لیے ہو، کچھ جاننے کے لیے ہو، عمل کے لیے۔ کچھ سوال ہیں غیر ضروری، صرف مزے لینے کے لیے، کسی نے ایک جواب دیا تو ہم نے دوسرے کی طرف فارورڈ کر دیا کہ وہ یہ کہتا ہے آپ کیا کہتے ہیں، اس نے کوئی اور جواب دیا تو ہم نے دو علم والوں کو آپس میں لڑا دیا اور خود مزے لیتے رہ گئے۔ تو یہ فضول سوال جو ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے اضاعت المال، اپنے مال کو ضائع کرنا۔ اللہ نے جو مال دیا ہے سوچ سمجھ کے اسے استعمال کرنا چاہیے، غیر ضروری خرچ کرنا جہاں ضرورت نہیں ہے، جس کے بغیر کام چل سکتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزیں ہیں تین، اور تین حضور نے فرمایا پسندیدہ چیزیں۔ اور اس میں ایک آیت کریمہ آخر میں عرض کر دوں، قرآن کریم سورۃ زمر کی آیت نمبر 7 ہے، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ تم پہ راضی ہو جائے۔ یہ کتنا آسان سا نسخہ ہے اللہ کو راضی کرنے کہ جو اس نے دیا ہے بندہ اس پہ راضی ہو، اس پہ خوش ہو جائے کہ مولا آپ نے جو ہمیں صحت دی ہے، زندگی دی ہے، بچے دیے ہیں، پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، اور الحمدللہ یہ جو عضو اللہ نے دیے، ہر عضو اپنا کام کر رہا ہے۔ آنکھ کا دیکھنے کا کام ہے تو وہ کر رہی ہے، کان سننے کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے جو اس میں جس مقصد کے لیے اسے پیدا فرمایا ہے وہ اپنا مقصد بھی پورا کر رہی ہے، تو ان چیزوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جس نے اللہ کا شکر ادا کیا اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے رستوں پر چلائے۔ یہ زندگی عارضی ہے، سب نے چلے جانا ہے، کوئی آج تک یہاں نہیں رہا۔ قرآن کہتا ہے کہ ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے کسی بشر کے لیے خلد مقدر نہیں فرمایا کہ وہ ہمیشہ رہے، سب نے چلے جانا ہے۔ جب جانا ہے تو کم سے کم اس گھر کی تیاری تھوڑی بہت تو کرنی چاہیے کہ جو ہمیشہ کا گھر ہے، جس کا خاتمہ کوئی نہیں ہے، خالدین فیہا ابدا، قرآن کہتا ہے وہاں جاؤ گے تو ہمیشہ رہو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا حصہ بنائے جن سے رب راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی سے، اپنی نافرمانی اور معصیت سے محفوظ رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔